اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ قد تحقیق، افلح کامیاب ہو گیا، من جس نے، زکا پاک کر لیا، ہا اس کو یعنی اپنے نفس کو۔ قد افلح تحقیق کامیاب ہو گیا، من زکاہا جس نے اس کو سنوار لیا، وقد خواب اور تحقیق ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، من جس شخص نے دساہا اس کو خاک میں ملا دیا، نقصان میں ملا دیا، خسارے میں ڈال دیا اپنے نفس کو۔ کذبت ثمود بطغواہا، کذبت جھٹلایا، ثمود قوم سمود نے، بطغواہا اپنی سرکشی کے ساتھ، اذ انبعث جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں، اشقاہا ان کا سب سے بڑا بدنصیب انسان، فقال تو کہا، لہم ان لوگوں سے، رسول اللہ اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ یہ اونٹنی ہے اللہ کی، وسقیاہا اور اس کی پانی پینے کی باری ہے۔ تو کیا کہا کہ خبردار رہو کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کی بھی پانی پینے کی باری ہے۔ فَكَذَّبُوهُ پھر انہوں نے جھٹلایا اس کو، فَأَقَرُوهَا اور پاؤں کاٹ ڈالے اس اونٹنی کے، فَدَمْدَمَ تو الٹ پڑا، علیہم ان لوگوں پر، ربہم عذاب ان کے رب کا، بذنبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا تو برابر کر دیا ان سب کو، ولا یخاف اور وہ نہیں ڈرتا، عقباہا کسی کے بدلہ لینے سے۔ اب وہاں نفس کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے تو نفس دیا، اس میں دونوں باتیں رکھ دی، اچھائی بھی برائی بھی۔ تو جیسے اچھائی اور برائی ایک دوسرے کے مقابل میں الگ چیزیں ہیں، اسی طرح ان کے مطابق عمل کرنے والے لوگوں کا انجام بھی الگ ہوگا۔ جیسے دن کی روشنی کے مقابلے میں رات کی تاریکی ہے، جیسے دن کے چمکدار اور روشن ہونے کے مقابل میں رات کی تاریکی ہے، جس طرح سے آسمان کی بلندی کے مقابل میں زمین کی پستی ہے، اسی طرح سے انسان کو جو راستے دیے گئے ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ جیسے تقوی اور بدی میں فرق ہے، ایسے ہی ان کے مطابق عمل کرنے والے لوگوں کے اعمال میں اور ان کے انجام میں بھی فرق ہوگا۔ وہ لوگ جو تقوی کو اختیار کریں وہ سورج کی طرح چمکدار، وہ چاند کی طرح چمکدار، جو لوگ تقوی کے مطابق عمل کریں وہ دن کی طرح روشن، جو تقوی کے مطابق عمل کریں آسمان کی طرح بلندیوں والے، اور جو اس کے بالمقابل عمل کریں ان کے اعمال کی مثال رات کی تاریکی جیسی، زمین کی پستیوں جیسی، رات کے اندھیروں جیسی۔ تو جیسے اعمال کے اندر فرق ہے، اسی طرح سے لوگوں کے عمل کرنے کے اندر فرق ہوگا، اور عمل کے مطابق ہی انجام کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جو متقی ہیں اور جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے ایک دوسری جگہ پر قرآن کریم میں ہی یہ مضمون ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اللہ کے فرمان برداروں کو اور مجرموں کا انجام ایک جیسا کریں گے؟ تو ایسا نہیں ہے، اللہ کے فرمان بردار اور اللہ کے مجرم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جیسے اللہ کے فرمان بردار اور اس کے نافرمان برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی وہ لوگ جو متقی ہوں اور وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کے درمیان ایسا ہی فرق ہے جیسے اندھیرے اور اجالے میں فرق ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا، ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کے اندر تقوی رکھ دیا، فَأَلْهَمَهَا ان کو سمجھ بھی دی ہے، سمجھ دے رکھی ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے۔ تو جو تقوی کو اختیار کرے
اس نے اپنے نفس کو کامیابی کی طرف پہنچا دیا، اور جو تقوی کو چھوڑ دے، فجور کے پیچھے لگ جائے، اس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا۔ اور نفس کے پیچھے چلنا، اسی کو اسفل سافلین کہا گیا، کہ جو انسان صرف اپنے نفس کی مانے۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ان کی ذات ہی بھلا دیتے ہیں۔ پھر وہ زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں وقت گزارتے ہیں، اور بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن وہ دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں بھلا ہی دیتے ہیں کہ انہوں نے آخرت میں اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اس کے لیے کوئی تیاری کر سکیں۔ پھر اس کے بعد انسان کو ڈرانے کے لیے اور اس کو نافرمانی سے بچانے کے لیے قوم سمود کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا مختصر۔ قوم سمود نے جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو بہت طرح سے ستایا اور ہر طرح سے ان کی دل آزاری کی، پھر مزید معجزہ کیا مانگ لیا کہ اگر ایک چٹان تھی وہاں، اگر اس چٹان میں سے ایک ایسی اونٹنی نکلے جو حاملہ ہو، اور حاملہ بھی ایسے کہ جیسے ہی پہاڑ کے اندر سے نکلے فوراً اس کا وضع حمل بھی ہو جائے، تو ہم تمہیں نبی مانیں گے۔ اب انہیں لگا کہ ہم نے ایک بالکل ایسی بات مان لی ہے جو صرف سے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ پہاڑوں میں سے تو پیدائشیں نہیں ہوتی، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ جن سے تقاضا کیا ہے وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ بھی دکھا دیا، اور دکھانے کے ساتھ اس اونٹنی کے اندر ایسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چونکہ معجزاتی اونٹنی تھی، کوئی دنیاوی اونٹنی نہیں تھی، اللہ نے اس کے اندر ایک ایسی چیز رکھ دی کہ وہ پانی بہت زیادہ پیتی تھی۔ جب وہ پانی پینے لگی، پھر لوگوں کو شکایت ہوئی کہ یہ پانی بہت زیادہ پیتی ہے، ہمارے جانوروں کے لیے پانی نہیں ہوتا، تو باری مقرر کر دی گئی، ایک دن لوگوں کے تمام مویشی پانی پئیں گے، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، دونوں ایک دوسرے کی باری میں نہیں جائیں گے۔ لیکن چونکہ نافرمان لوگ تھے، پھر اس اونٹنی کو تنگ کرنے لگے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا کہ یہ اونٹنی کوئی عام دنیاوی اونٹنی نہیں ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی طرف نسبت کی گئی، یعنی اللہ نے براہ راست معجزے سے پیدا کی ہے، اور اس کے پانی پینے کی باری سے بھی خبردار رہو، اگر ان دونوں کو چھیڑو گے، بری نظر سے دیکھو گے بھی، تو کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے پیغمبر کو جھوٹا سمجھا، حالانکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ پہاڑ میں سے نکلی تھی۔ انہوں نے پھر بھی اپنی وہی نافرمانی جاری رکھی اور اس کے پاؤں کاٹ دیے، جس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان پر عذاب کو مار کر پھینکا، اور اللہ نے یہ کیا فرما دیا کہ بِذَنبِهِمْ، وجہ ان کے گناہ تھے۔ جو عذاب بھیجا میں نے اس لیے نہیں کہ میں عذاب دینے والا ہوں، عذاب اس لیے بھیجا کیونکہ وہ نافرمان تھے، ان کے گناہوں کے سبب ان پر یہ عذاب آیا، اور اس کے بعد وہ سب ایسے ہو گئے زمین کے ساتھ برابر ہونے کا مطلب کہ اس عذاب نے ان سب لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اور آگے اللہ نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، وہ کسی کے بدلہ لینے سے ڈرتا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کتنی بھی طاقت والا ہو، لیکن اگر وہ کسی اور کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ باقی کی زندگی ڈر کے گزارتا ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھ نہ لے، کوئی مجھ سے اس کا حساب نہ لے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، مجھے کسی کے بدلہ لینے کا ڈر نہیں، میں نے پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا، اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھ سکے گا یا کوئی مجھ سے بدلہ لے سکے گا۔ تو یہاں پر نصیحت کی گئی اس امت کو بھی، خاص طور پر کہ تم لوگ جس کام سے تمہارا نبی منع کر دے اس کام کو نہ کرو، اور جس کام کے لیے کہے اس کو انہی طریقوں پر کرو جیسے کہ حکم دیا گیا، یہ نہیں کہ جس سے منع کیا گیا ہے وہ کرتے رہو، جس کے کرنے کا حکم ہے پہلے تو اسے کرو نہ، اور اگر کرو تو اپنی مرضی سے۔ یہ امت جب کلمہ پڑھ لیتی ہے تو یہ اپنے بندگی کا اقرار کرتی ہے کہ اب ہماری مرضی نہیں چلے گی، اب مرضی ایک اللہ کی چلے گی،
اب ہمارے طریقے نہیں چلیں گے، طریقے محمد رسول اللہ والے چلیں گے، کیونکہ کلمے کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا، ہم نے اپنا ایمان بھی دوسرے لوگوں سے تبدیل کر لیا، ہم نے اپنے طریقے بھی تبدیل کر لیے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ جھوٹے خدا نہیں، ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، اور ہمارے طریقے وہ نہیں جو دنیا والے ہیں، ہمارے طریقے وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ کے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے رحم و کرم سے، خاص اپنے فضل سے ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری مدد اور رہنمائی فرماتے رہیں، ہمیں اسی طرح اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں، ہمارے لیے ہدایت کے راستے ہمیشہ کھلے رکھیں، اور یہ خاص اس کے فضل اور کرم کی نشانی ہے۔ اللہ اپنے فضل کے ساتھ ہمیں جوڑ کے رکھیں، ہمیں اپنے کلام پاک کی سمجھ اور اسے آگے پھیلانے والا، اور ساری زندگی اپنے اس کلام کے ساتھ ہمیں جوڑ کے رکھنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔